آج سے کوئی 3000 سال پہلے آج کے عراقی شہر موصل کے قریب شہر ننوا ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے تو کوئی 7000 سال پہلے آباد ہوا تھا، پر اب وہ بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر ہو چکا تھا اور آسیرین سلطنت کا ایک اہم شہر مانا جاتا تھا۔ ننوا شہر کے قریب ایک گاؤں میں امریتی نامی ایک شخص کے بیٹے یونس رہا کرتے تھے۔ وہ خدا کے پیغمبروں میں سے ایک تھے اور خدا کی سچی بات بتانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے۔ وقت آیا کہ ننوا شہر کے لوگ بے حد بے رحم روی کا شکار ہو چکے تھے۔ تیزی سے ہر طرح کی برائی ان کے معاشرے کو تباہ کر رہی تھی۔ حقدار کا حق مار لینا، اگر وہ کمزور ہے، بہت عام تھا۔ جب شہر کے امرا اور طاقتور کا یہ شیوا تھا تو عام لوگ بھی اسی ناانصافی کا بدلہ جہاں موقع ملتا کسی اور برائی سے کر لیتے تھے۔ چوری، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ دہی عام تھے، یعنی پورا معاشرہ اخلاقی طور پر گمراہ ہو چکا تھا اور مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ایسے میں خدا کی طرف سے یونس کو شہر ننوا کا رخ کرنے کا عندیہ ملتا ہے، لیکن یونس جو کہ ننوا جیسے بڑے شہر کے لوگوں کی حالات اور عادات سے واقف تھے، انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کے کہے کو شہر والے کوئی اہمیت بھی دیں گے۔ اسی تذبذب کا شکار یونس ایک بڑی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں جو کہ ننوا شہر کے مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ بیچ سمندر ان کی کشتی ایک بڑے طوفان کا شکار ہو جاتی ہے۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ لگتا تھا کہ کشتی ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ جیسا کہ اس دور کا طریقہ تھا، ملاحوں نے تمام سواروں سے کہا کہ قرآن دازی ہوگی کہ ہم میں سے کوئی گناہ گار ہے جس کو سمندر میں پھینک کر ہی ہم طوفان سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن دازی ہوتی ہے اور اس میں یونس کا نام ہی نکل آتا ہے۔ یونس کہتے ہیں کہ بے شک میں خدا کی بتائی ہوئی بات کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد سے بھاگ رہا ہوں۔ میں ہی وہ گناہ گار ہوں کہ جسے سمندر میں پھینک کر تم لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ تو یونس کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے اور خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ طوفان تو تھم جاتا ہے، لیکن یونس کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل لیتی ہے۔ اپنی ذمہ داری اور خدا کے حکم کی نافرمانی کے منو بوجھ تلے اپنے وزنی دل کے ساتھ اضطراب کا شکار یونس کو مچھلی سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتی ہے اور وہ وہاں 3 دن اور 3 راتیں گزارتے ہیں۔ پشیمانی انہیں آن گھیر لیتی ہے کہ کیوں نہ کیا میں نے وہ جو کہ کرنے کا حق تھا، جو میری ذمہ داری تھی۔ اس وقت جو یونس نے سمجھا کہ موت آن پہنچی ہے، سب کچھ صاف عیاں ہو چکا تھا۔ اسی پشیمانی میں یونس کے صاف اور سچے دل سے دعا نکلتی ہے کہ بے شک میں بہت غلط تھا اور اے رب تو ہی واحد ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ مچھلی یونس کو خشکی پر اگل دیتی ہے۔ وہ لاغر حالت میں سمندر کے کنارے پڑے ہوتے ہیں کہ ایک پودا انہیں سایہ دیتا ہے۔ حالات سنبھلنے پر وہ ننوا شہر کا رخ ایک نئے ولولے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دل میں اب کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں اپنے الفاظ پر اب پختہ یقین ہوتا ہے کہ سچائی کو بیان کرنا برحق ہے اور حق کی بات میں ڈر کیسا۔ وہ شہر نینوا کے باسیوں کو 40 دن کی مہلت دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ وقت آن پڑا تھا کہ شہر والوں کی روش انہیں اس مقام پر لے جاتی کہ جہاں دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور اس مقام سے آگے کوئی بات ان پر اثر نہ کرتی اور تباہی ان کا مقدر بن جاتی۔ یونس کے جذبے کی سچائی میں وہ طاقت آ چکی تھی کہ ان کے صحیح اور سچے راستے کی باتیں ننوا کے ہر شہری کے دل پر بہت اثر کی، اور کہا جاتا ہے کہ شہر کے امیر ترین لوگوں سے لے کر عام لوگوں تک ہر ایک نے دل سے قبول کی، اور خدا کے عذاب سے جو ان کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلنا تھا بچ گئے اور آگے بہتری کے راستے کی طرف زندگی گزارنے لگے۔ اس قصے کا ذکر ہمیں قرآن میں سورہ صفات، سورہ انبیاء، سورہ یونس اور سورہ الکلام میں ملتا ہے، اور اگر بائبل کی بات کریں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف جونا میں اس قصے کا ذکر۔ تو ہمیں آخر اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم کس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، یعنی ہم خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں کہ ہم کس قابل ہیں۔ جب یہ بات ہم طے کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری کو چنتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو زندگی بے مقصد گزرتی ہے۔ بے مقصد زندگی کسی اور کے لیے کیا اچھی ہوگی، خود اپنے لیے بیکار ہوتی ہے اور آخری وقت میں کرب اور مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو زندگی جینے کے لیے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر آپ کو اپنی
जिंदगी की मुहिम अपनी जिम्मेदारी समझकर चुननी पड़ेगी। और अगर आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी यानी लार्जर देन लाइफ किस्म की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा, और यही बात आपको अच्छा और बड़ा इंसान बनाएगी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी अल्लाह का पैगंबर होने की सूरत में चुनी थी, और ये जानते हुए भी कि एक पैगंबर का काम लोगों को राह हक की दावत देना है, जब अपनी जिम्मेदारी से गुरेज किया और शहर नैनवा के लोगों को हक की दावत देने के बजाय उससे दूर जाने लगे तो दिल बोझल हो गया और तारीकी में डूब गया। ये अल्लाह का हमारे अंदर एक सेंसर लगा हुआ है कि जब हम अपने यकीन से दूर होते हैं, भले वो किसी भी वजह से हो, कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, और अभी इस काम का वक्त नहीं आया, या इस काम के लिए अभी तैयार नहीं हूं, तो पशेमानी हमें आन घेरती है और वो बोझ समंदर से ज्यादा भारी महसूस होने लगता है, जैसा कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में समंदर की गहराई में लगा। दूसरा सबक हमें जो मिलता है वो ये कि जब पशेमानी हमें घेर ले तो उससे निजात पाने का एक ही रास्ता है, और वो है कि हम वो करें कि जिससे हम फरार हो रहे हैं। आप एंटी डिप्रेशन गोलियां खाकर या और कोई इंटॉक्सिकेशन करके इस एहसास को वक्ती तौर पर तो दबा सकते हैं, लेकिन वो आपको अपना आदी बना लेंगे और आपको बीमार कर देंगी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। कामयाबी उसी काम में है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। सोचिएगा इस बात पर। जब यूनुस अलैहिस्सलाम को पाताल जैसी गहराई में अपनी गलती का एहसास हुआ, पशेमानी हुई, नदामत हुई, तो उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और यकीन किया कि वही वाहिद है और कादिर है उन्हें इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने का। जब आप अल्लाह से माफी के तलबगार होते हैं तो हकीकी तौर पर अपनी गलती पे शर्मसार होते हैं, और खुदा की रहमत की तमन्ना एक उम्मीद है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अच्छे की उम्मीद रखना खुदा की तख्लीक पर उम्मीद रखना है कि खुदा की दी हुई ये जिंदगी खूब से खूब तर के लिए है, और इसको बेहतर मकाम पर ले जाने के लिए काम करना ही इसका मकसद है। आप गौर करेंगे तो जानेंगे कि इस दुनिया में मुतार्रज लोगों की यानी सिनिकल लोगों की बातें बारहा सही होती हैं, लेकिन ये दुनिया मुतअर्रज लोगों की नहीं बल्कि होपफुल पुरउम्मीद लोगों की काविशों का नतीजा है। तीसरा सबक हमें शहर निनवा के बासियों को दी गई इंतबा में मिलता है कि अगर 40 दिनों में अपने हालात दुरुस्त ना करते तो वो मकाम आन पहुंचता कि जिसके बाद कोई सच्ची और हक की बात समझ ना आती, यानी कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता, और उसके बाद उनकी तबाही उन्हीं के हाथों उनका मुकद्दर बन जाता। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की बात में अब वो यकीन शामिल था कि जिसने निनवा के बासियों पर इतना असर किया कि वो राह रास्त पर आ गए। ऐसा यूं है कि हम जब भी कोई अमल करते रहते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है, और जब हम आदत को दोहराते रहते हैं तो वो हमारी खसलत यानी हमारी नेचर बन जाता है। भले वो अच्छा अमल हो या बुरा, अपनी नेचर यानी अपनी खसलत हम खुद बनाते हैं अपने अमल से। जब कोई शख्स बुरा बुरा करते मरता है तो कहा जाता है बड़ी ही बुरी खसलत का मालिक था, और अगर अच्छा करते मरे तो बहुत ही अच्छी खसलत का मालिक था। तो हमारे हाथ में है कि हम अपनी खसलत यानी अपनी नेचर को अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा, और यही बात हमारे लिए जन्नत या दोज़ख का फैसला करती है, क्योंकि अच्छाई की जगह अच्छाई और बुराई की जगह बुराई होती है। बहुत शुक्रिया।